مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق اللہ المولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ یا صاحب الجمال و یا سید البشر بوجہک المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر. پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کی بے شمار فضیلتیں اور برکتیں ہیں. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احادیث مبارکہ کے اندر درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل بیان فرمائے ہیں، اور جو بندہ درود پاک پڑھنے میں غفلت کرتا ہے، یعنی اس کے سامنے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام نامی اس میں گرامی لیا جائے اور وہ اس میں غفلت کا شکار ہو، درود نہ پڑھے، تو فرمایا اس نے میرے ساتھ جفا کی، یعنی وفاداری نہیں کی. لہذا ایک مسلمان کا حق بنتا ہے کہ جب بھی اس کے سامنے اس کے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک نام لیا جائے تو یہ لازمی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھے. حصول برکت کے لیے مل کر سارے بلند آواز سے پڑھ لیجئے الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، آج رجب المرجب کی 27 تاریخ ہے اور گزرنے والی جو رات ہے 27ویں شب، یہ وہ مقدس اور بابرکت رات ہے کہ جس کے اندر خالق کائنات نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج عطا فرمائی اور اپنا قرب خاص حضور نبی کریم علیہ السلام کو عطا فرما کر سر کی آنکھوں سے حضور کو اپنا دیدار عطا فرمایا. تو اس لحاظ سے یہ بڑی ہی عظمت والی اور برکت والی رات تھی. اللہ تعالیٰ اس کے فیوز و برکات سے ہم سب کو حصہ عطا فرمائے. معراج شریف کے حوالے سے ایک دو باتیں جتنا وقت ہے اس کے حوالے سے آپ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہوں. ویسے تو ہمارے علماء نے، ائمہ مفسرین، محدثین اور دیگر علماء نے ہر جہت کے لحاظ سے واقع معراج کو بیان کیا ہے. اس کے اندر کیا کیا معجزات رونما ہوئے، مکمل واقعہ کیا ہے. یہ سرکار علیہ السلام کی معراج ہے تو بقیہ انبیاء کی معراجیں کیا ہیں، کیا کیا مشاہدات ہوئے، کس کس پیغمبر سے ملاقات ہوئی. تو مختلف اعتبار سے اس واقعے کو بیان کیا گیا ہے. لیکن میں ایک دو باتیں آپ کی بارگاہ میں جو عرض کروں گا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے
رات کے وقت سیر کروائی۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا، رات کے مختصر سے حصے میں اللہ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ حضور نبی کریم علیہ السلام کو لے کر گیا، اور اس کے اندر وقت کتنا لگا کہ جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام اپنے مبارک بستر سے اٹھے تو اس وقت بستر گرم تھا، اور جب یہ سارے مشاہدات کر کے رب کا دیدار کر کے واپس آتے ہیں بستر اس وقت بھی گرم ہے۔ یعنی چند لمحوں کی بات ہے، رسول نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام لاکھوں میل کا سفر کر کے واپس تشریف لے آئے۔ آپ نے سفر کیا رات کے وقت، یعنی سیر جو کی۔ اگر ہم نے سیر کرنی ہو، ایک علاقے سے دوسرے علاقے جانا ہو اور مقصد ہو چیزوں کو دیکھنا، مشاہدہ کرنا، تو ہم رات کو سفر کریں گے یا دن کو سفر کریں گے؟ ہم دن کو سفر کریں گے نا۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نے جس چیز کو دیکھنے جانا ہے وہ دن میں نظر آئے گی۔ اندھیرا ہوگا تو وہ نظارہ نہیں کر سکیں گے، وہ چیز نظر نہیں آئے گی۔ مگر رب کی شان دیکھیے، رب فرماتا ہے ہم نے معراج کس لیے کروائی؟ لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا، معراج اس لیے کروا رہے ہیں کہ ہم اپنے محبوب کو کچھ نشانیاں دکھائیں، نشانیاں دکھائیں۔ تو رب نشانیاں دکھانے کے لیے جو ہے وہ معراج کروا رہا ہے، اور کروا رہا ہے رات کے وقت۔ اب ذرا غور کیجئے، رات کے وقت اندھیرا ہے، اندھیرے میں کچھ نظر نہیں آتا۔ ہم آنکھ رکھتے ہوں لیکن اندھیرا ہو ہمیں نظر نہیں آتا، ہم روشنی کے محتاج ہیں۔ اور اللہ اپنے محبوب کو سیر کرواتا ہے، رات کے وقت کرواتا ہے، نشانیاں دکھاتا ہے، مشاہدات کرواتا ہے۔ گویا رب بتانا یہ چاہ رہا ہے تمہارا دیکھنا اور ہے، محبوب کا دیکھنا اور ہے۔ تم دیکھنے کے لیے آنکھ کے محتاج ہو، تم دیکھنے کے لیے روشنی کے محتاج ہو۔ آنکھ ہونے کے باوجود اگر روشنی نہ ہو، اندھیرا ہو، تمہیں نظر نہیں آتا۔ لیکن ہم نے اپنے محبوب کو جو بینائی عطا کی ہے اس کا انداز اور ہے، اس کا طریقہ اور ہے۔ ان کو رب نے نور عطا کیا ہے، ایسی نورانیت عطا کی ہے، یہ روشنی میں بھی دیکھتے ہیں، یہ اندھیروں کے اندر بھی دیکھتے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے صحابہ سے ارشاد فرمایا، اے میرے صحابہ تم کیا سمجھتے ہو میں صرف نماز میں آگے دیکھ رہا ہوتا ہوں؟ فرمایا نہیں، میں آگے بھی دیکھتا ہوں، مجھے پیچھے بھی نظر آتا ہے۔ تم رکوع کس طرح کرتے ہو مجھے یہ بھی نظر آتا ہے، تمہارے دل کی کیفیت کیا ہے، دل میں خیالات کیا ہے، دل کے اندر خشوع کیسا ہے، مصطفیٰ اسے بھی جانتے ہیں۔ مطلب یہ ہے اللہ نے ایسی قوت بصارت عطا کی ہے، ایسا نور عطا کیا ہے، سرکار کی آنکھوں میں ایسا نور عطا کیا ہے، مصطفیٰ ظاہری شے کو بھی دیکھتے ہیں، جو چھپی ہوئی چیز ہے مصطفیٰ اسے بھی دیکھتے ہیں۔ آسمانوں کے اوپر کیا ہے سرکار وہ بھی دیکھتے ہیں، زمین کے نیچے کیا ہے مصطفیٰ اسے بھی دیکھتے ہیں۔ اور ہاں حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جب میں براق پہ سوار ہوا، براق نے سفر شروع کیا تو میں موسیٰ علیہ السلام کی قبر کے پاس سے گزرا، موسیٰ علیہ السلام کی قبر کے
پاس سے گزرا، فرمایا وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي قَبْرِهِ، فرماتے ہیں میں نے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا وہ اپنی قبر انور میں کھڑے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں۔ اب بتائیے کیا موسیٰ علیہ السلام کی قبر اوپر سے کھلی تھی؟ تو عام جس طرح ایک قبر کی ایک حیت ہوتی ہے، قبر مبارک تو اسی طرح ہے، اوپر سے بند ہے، لیکن سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرماتے ہیں؟ میں گزرا، میں نے دیکھا موسیٰ علیہ السلام قبر میں ہیں، کھڑے ہیں اور نماز پڑھ رہے ہیں۔ ہماری آنکھوں کے سامنے کوئی آڑ آ جائے نا، دیوار آ جائے، ہمیں نظر نہیں آتا، پردہ آ جائے نظر نہیں آتا، سامنے آسمان ہے اس سے پار نظر نہیں آتا، زمین کے نیچے نظر نہیں آتا، لیکن یہ مصطفیٰ ہے، ان کی شان نرالی ہے، ان کا مقام نرالا ہے، رب نے ان کو ایک ایک چیز ایسی عطا کی ہے جو بے مثل و بے مثال ہیں۔ یہی وجہ ہے رب رات کو سیر کروا رہا ہے، مصطفیٰ جو زمین کے اوپر ہے وہ بھی دیکھتے جا رہے ہیں، جو زمین کے نیچے ہے مصطفیٰ وہ بھی دیکھتے جا رہے ہیں۔ تو دن کو سیر کروائی جائے یا رات کو سیر کروائی جائے اس سے فرق نہیں پڑتا، وہ رات کے وقت بھی بالکل دن کی طرح دیکھتے ہیں۔ اللہ نے یہ مقام عطا کیا۔ اور پیارے محترم اسلامی بھائیوں، حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا مقام کیا ہے؟ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ پہنچے اور وہاں تمام انبیاء پہلے سے موجود ہیں، گویا مقتدی حاضر ہیں، امام کا انتظار ہو رہا ہے۔ ذرا غور کیجئے، کم و بیش 1,24,000 پیغمبر، حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسے بھی جو رب کے خلیل ہیں، اور سرکار نے ادھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قبر انور میں دیکھا، اور جب مسجد اقصیٰ پہنچے موسیٰ علیہ السلام وہاں موجود ہیں، وہ بھی موجود ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام موجود ہیں، تمام انبیاء موجود ہیں، اور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی امامت کرواتے ہیں، امامت کرواتے ہیں۔ یہ آپ کو اللہ نے سید المرسلین بنا دیا، ویسے بھی آپ ہیں لیکن یہاں اس کا اظہار کر دیا۔ تاجدار بریلی نے کہا نماز اقصیٰ میں تھا یہی سر، آیا ہو مانا اول آخر، کہ دست بستہ ہیں پیچھے حاضر جو سلطنت آگے کر گئے تھے۔ وہ انبیاء جو اپنے اپنے دور میں اپنی نبوت کا پیغام دے چکے، ماننے والوں نے مانا، ان کی نبوت کو مانا، ان کی رسالت کو مانا، جو پہلے اپنے اپنے زمانے کے اندر گویا سلطنت کر چکے ہیں، وہ آمینہ کے لال کو عزت دینے کے لیے ہاتھ باندھ کے پیچھے کھڑے ہیں۔ یہ ان کا مقام ہے۔ اور اس کے بعد پہلا آسمان، دوسرا آسمان، چلتے 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 ایک مقام آیا، جبرائیل امین علیہ السلام کہتے ہیں حضور میں اس سے آگے نہیں جا سکتا۔ اب جبریل بھی پیچھے رہ جاتے ہیں، اور حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام لا مقام رب کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں۔ یہ میں آپ کو ایک بات سمجھانا چاہ رہا ہوں، سرکار کو اللہ نے کیسا قرب عطا کیا، کیسا قرب عطا کیا۔ لامقام میں اپنے حضور بلوایا، اور اپنے حضور بلوا کر پھر رب فرماتا ہے کہ رب نے وحی کی اپنے بندے کی طرف جو وحی کی۔ اب وہاں راز و نیاز کی باتیں کیا کی، یہ بعض روایات میں چند ایک کا ذکر ہے، مگر تفصیل کوئی نہیں جانتا۔ رب نے کیا کہا، مصطفیٰ نے کیا عرض کیا۔ یہ پیار محبت کی باتیں رب نے اپنے محبوب سے کی ہیں۔ اب یہ خاص قرب عطا کیا، رب اپنے حضور بلا رہا ہے۔ اب جب یہ سارا واقعہ ہو چکا، ٹائم مختصر ہے اس لیے میں مختصر باتیں عرض کر رہا ہوں۔ جب رب نے اپنا قرب خاص دیا تو وہاں سے پھر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام واپس آئے۔ چلے ایک مزید بات جو ذہن میں آ گئی وہ بھی عرض کر دیتا۔
رب نے 50 نمازیں دی. کتنی نمازیں دی؟ 50. ہم کتنی پڑھتے ہیں؟ 5. جب رب کو پتہ تھا پڑھنی انہوں نے 5 ہی ہیں اور 5 ہی فرض کرنی ہے تو 50 کیوں دی تھی؟ محبت والوں نے یہ بات بیان کی، کہا رب جانتا ہے 5 ہی پڑھنی ہیں، لیکن رب چاہتا ہے محبوب بار بار میرے پاس آئے، بار بار میرے پاس آئے. رب چاہتا یہ ہے، رب کو پتہ ہے رستے میں موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوگی، وہ واپس بھیجیں گے، رب کو پتہ ہے 5 رہ جانی ہیں، لیکن رب چاہتا یہ ہے محبوب نمازوں کا تحفہ لے کر جائے، پھر واپس میرے پاس آئے، پھر نمازیں کم کروا کے جائے، پھر میرے پاس آئے، میں محبوب کو دیکھوں، میرا محبوب میرا دیدار کرتا رہے. تو یوں ہم ایک دوسرے کو دیکھتے رہیں. اب جب آئے نا، جو اصل بات عرض کرنا چاہتا تھا، یہ اللہ نے محبوب کو مقام عطا کیا، اپنا دیدار عطا کیا. کہنے میں یہ جملہ بڑا آسان ہے، لیکن اس کے اندر ذرا اس کو سوچئے تو پھر پتہ چلے گا آمنہ کے لال کا مقام کیا ہے. رب اپنا دیدار عطا کر رہا ہے، اور یہ کسی کو نہیں دیا، اور دنیا میں کسی کے لیے نہیں ہے، صرف اور صرف آمنہ کے لال کے لیے. جب آپ علیہ السلام معراج سے واپس تشریف لے کر آئے نا، صبح ہوئی، جو بات میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا، صبح ہوئی، کاشانہ اقدس سے باہر نکلے، ایک خادمہ کو دیکھا، لونڈی کو دیکھا، باندھی، رو رہی ہے، آٹے کا تھیلا پکڑا ہے، چلا نہیں جاتا، آٹے کا تھیلا اٹھایا نہیں جاتا. اب حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام تو رحمت للعالمین ہیں، رحمت فرمانے والے. اس کے پاس جا کر پوچھا کیا ماجرا ہے، کیوں روتی ہے، کیوں پریشان ہے؟ کہنے لگی کہ میرے مالک نے جو میرا آقا ہے یہ دانے پسوانے کے لیے چکی پہ بھیجا، میں بیمار ہوں، مجھ سے چلا نہیں جاتا، یہ آٹا اٹھایا نہیں جاتا، میں لیٹ ہو گئی ہوں، اب مجھے ڈر یہ ہے میرا آقا مجھے مارے گا، تکلیف دے گا، اس لیے پریشان ہوں. اب آمینہ کے لال نے کہا چل میں تیرے ساتھ چل کے تیری سفارش کرتا ہوں. وہ تھیلا لیا اور اپنے مبارک کندھوں پہ اٹھایا. رات کا منظر بھی ذہن میں رکھیے گا. اور یہ تھیلا اپنے کندھوں پہ اٹھایا، کندھوں پہ اٹھا کر اس آقا کے گھر گئے، دروازہ بجایا، وہ باہر نکلا. جب سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا وہ حیران ہوا، کہنے لگا حضور آپ کو پہلے کبھی اس محلے میں نہیں دیکھا، آپ کس لیے آئے ہیں؟ فرمایا میں تیری اس خادمہ کی سفارش کرنے کے لیے آیا ہوں. ذرا غور کیجئے، خادمہ ساتھ ساتھ جا رہی ہے، اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا وہ جو آٹے والا تھیلا ہے اپنے کندھوں پہ اٹھایا ہوا ہے. رات کا منظر کیا ہے، براق لے کے جا رہا ہے، فرشتے اپنے پروں پہ لے کے جا رہے ہیں، جبریل اپنے پروں پہ لے کے جا رہے ہیں، رب اپنا دیدار کروا رہا ہے. مگر لوگوں کے ساتھ محبت ایسی ہے، سرکار کی عاجزی ایسی ہے، انکساری ایسی ہے، یہ نہیں خیال کیا، یہ اس کا نہیں لحاظ کیا کہ میں تو رب کا دیدار کر کے آیا ہوں، میں کیوں اس کا تھیلا اٹھاؤں. نہیں، بتایا ہے کوئی کتنے ہی بڑے مرتبے پہ چلا جائے رب کی مخلوق سے پیار ضرور کرنا ہے. فرمایا میں اس کی سفارش کرنے کے لیے آیا ہوں. جب آپ نے یہ فرمایا نا، اب اس نے آپ کی بات تو سنی لیکن وہ کچھ اور سوچ رہا تھا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا اس کو کچھ نہیں کہنا، یہ بیچاری بیمار ہے، لیکن وہ کسی اور ہی خیالوں میں گم ہے. اچانک اس نے کہا حضور مجھے یہ بتائیں آپ کو رات معراج تو نہیں ہوئی؟ آپ کو رات معراج تو نہیں ہوئی؟ فرمایا ہاں معراج ہوئی ہے، میرے رب نے مجھے معراج کروائی ہے. وہ بندہ اندر جاتا ہے تو رات شریف یا انجیل شریف اٹھا کے لاتا ہے، کہا یہ میری کتاب کے اندر لکھا ہے اللہ کا جو آخری نبی ہوگا رب اسے معراج عطا کرے گا، مسجد حرام سے مسجد اقصی کی سیر ہوگی، اپنا دیدار عطا کرے گا. اور اس آخری نبی کی یہ نشانی ہے، رات کو معراج ہوگی
ہوگی اور صبح ایک خادمہ کے آٹے کا تھیلا اپنے کندھوں پہ اٹھائے گا، کہا حضور میں گواہی دیتا ہوں آپ اللہ کے سچے رسول ہیں، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتا ہے۔ تو یہ اللہ نے آپ کو مقام دیا، مگر آپ نے یہ کام کر کے بتایا کہ کوئی کس حالت میں بھی ہو رب کی مخلوق سے پیار کرنا ہے۔ اور بھی اس کے بے شمار واقعات ہیں، فضائل ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی جو شان و عظمت جو معراج کے لحاظ سے اللہ نے آپ کو عطا کی، اسے پڑھنے سمجھنے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اللہ تعالیٰ معراج کی رات جو رب نے ہمیں محبوب کے ذریعے ایک خاص تحفہ دیا، نماز کا تحفہ دیا، اللہ تعالیٰ ہمیں اس نماز کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں پکا نمازی بنائے، ہم سب کا ایمان پہ خاتمہ فرمائے، مرتے وقت کلمہ اور اپنے محبوب کا دیدار عطا فرمائے، سنت عطا فرمائے۔